باب الصدق، سچائی کا بیان۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بنو۔ والصادقين والصادقات۔ اور فرمایا سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ مزید فرمایا اگر وہ اللہ سے سچ بولتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا۔ متفق عليه۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی یقیناً جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة۔ رواه الترمذي وقال: حديث صحيح۔ قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها، ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه۔ حضرت ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے ہوئے یہ الفاظ یاد ہیں: وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے، اور اس کو اختیار کر جس کی بابت تجھے شک و شبہ نہ ہو، اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ عن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة۔ متفق عليه۔ حضرت ابو سفیان بن صخر بن حرب رضی اللہ عنہ وہ لمبی حدیث روایت کرتے ہیں جس میں بادشاہ روم ہرقل کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ہرقل نے ابو سفیان سے جبکہ وہ ابھی کافر تھے پوچھا، وہ پیغمبر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو
اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ان باتوں کو چھوڑ دو جو تمہارے باپ دادے کہتے اور کرتے رہے، اور وہ پیغمبر ہمیں نماز پڑھنے کا، سچ بولنے کا، پاک دامنی اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ثابت بعض کہتے ہیں ابو سعید اور بعض کے نزدیک ابو الولید سہل بن حنیف جو بدری صحابی ہیں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگے لیکن اسے کافروں سے لڑنے کا موقع نصیب نہ ہو تو اللہ تعالی اسے شہداء کے مرتبوں تک پہنچا دے گا اگرچہ اسے اپنے بستر پر موت آئے۔ مسلم۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة الرجل، فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا۔ متفق عليه۔ الخلفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام جمع خلفة، وهي الناقة الحامل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے ایک نبی نے جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تو اس پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ وہ شخص نہ نکلے جس نے کسی عورت سے نیا نکاح کیا ہے اور وہ اس سے ہم بستری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن ابھی اس نے یہ کام نہیں کیا، نہ وہ شخص نکلے جس نے گھر بنایا ہو لیکن اس نے ابھی اس کی چھت نہیں ڈالی، اور نہ وہ شخص جس نے حاملہ بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہیں اور وہ ان کے بچے جننے کے انتظار میں ہو۔ پس اس پیغمبر نے اس کے بعد جہاد کے لیے اپنا سفر شروع کر دیا، پس وہ اس جہاد والی بستی میں عصر کی نماز کے وقت
یا عصر کے قریب پہنچا، اس نے سورج سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تو بھی اللہ کی طرف سے مأمور یعنی مقرر کردہ ہے، اور میں بھی اللہ کی طرف سے مأمور ہوں۔ اے اللہ، اس سورج کو ہم پر روک لے، یعنی لڑائی اور اس کا نتیجہ برآمد ہونے تک اسے غروب نہ فرما۔ چنانچہ سورج کو روک لیا گیا، یہاں تک کہ اللہ نے اس بستی کو ان کے ہاتھوں پر فتح کر دیا۔ پس اس نے غنیمتیں جمع کی اور آسمان سے اسے کھانے کے لیے آگ آئی، لیکن اس نے اسے نہیں کھایا۔ یہ دیکھ کر اس پیغمبر نے کہا، بے شک تمہارے اندر خیانت کا عمل ہے، پس تم میں سے ہر قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے آ کر بیعت کرے۔ پس اس طرح بیعت کرتے ہوئے ایک آدمی کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ اس نے کہا، بس تمہارے قبیلے کے اندر ہی خیانت کا عمل ہے، پس تیرا پورا قبیلہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ پس ان میں سے 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گئے۔ پیغمبر نے کہا، تمہارے اندر خیانت ہے۔ چنانچہ ایک سونے کا سر گائے کے سر کی مثل لے کر آئے اور اسے کھلے میدان میں رکھ دیا، اور آگ نے آ کر اسے کھا لیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ جہاد کا یہ عمل مقبول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس ہم سے پہلے یہ غنیمتیں کسی کے لیے حلال نہیں تھیں۔ جب اللہ نے ہماری عاجزی اور کمزوری کو دیکھا تو اسے ہمارے لیے حلال فرما دیا۔ بخاری و مسلم۔ عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما متفق علیہ۔ حضرت ابو خالد حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں سودا کرنے والوں کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہوں، پس اگر وہ دونوں سچ بولیں اور چیز کی حقیقت صحیح بیان کر دیں، یعنی کوئی عیب وغیرہ ہو تو بتلا دیں، تو ان کے اس سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو ان کے سودے سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ بخاری و مسلم۔